الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. صلوات. اس پنکھے کی آواز شاید مائک میں جا رہی ہے، اسی طرح شور زیادہ آ رہا ہے. اس کو ذرا محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. داستان حضرت موسیٰ میں موسیٰ مصر سے نکالے گئے یا خود ہجرت کر کے مدین گئے، مدین سے واپس آئے، راستے میں آگ کا حادثہ پیش آتا ہے اور وہاں رسالت ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملتے ہیں اور وہاں سے پھر ایک ٹاسک بھی ملتا ہے کہ اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی. اس میں طغیان آ گئی ہے، وہ سرکشی اختیار کر گیا ہے. اور پنکھا چاہیے بھی، البتہ یہ ہے کہ بغیر پنکھے کی بھی گزارا نہیں ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب موسیٰ معجزات لیے، اللہ سے جو کچھ چاہیے تھا وہ سب لیے. اس میں سے سر فہرست وزیر، خلیفہ، وصی، شریک یعنی حضرت ہارون کو خدا سے مانگ کر مصر کی طرف روانہ ہیں. اب مصر میں کیسے داخل ہوئے اور مصر آ کے انہوں نے کیا کیا، یہ قرآن ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ وہ مصر کیسے آئے اور مصر آ کے وہ سیدھا فرعون کے پاس گئے یا پہلے بنی اسرائیل کے پاس گئے. اس کا جواب ہمیں قرآن سے نہیں ملتا. قرآن یہاں ساکت ہے. تورات میں یوں ہے کہ اللہ نے ہارون کو وحی کی کہ موسیٰ آ رہا ہے، موسیٰ کے استقبال کے لیے جاؤ، اور وہ جبل الرب کے پاس جا کر اس نے موسیٰ کا استقبال کیا. موسیٰ کو لے کر پہلے بنی اسرائیل کے پاس آئے، بنی اسرائیل میں تبلیغ کی، بنی اسرائیل ایمان لے کے آئی، اور وہاں سے پھر موسیٰ اور ہارون گئے فرعون کے قصر میں. یہ جو تورات میں ملتا ہے. بہرحال فرعون کے قصر میں پہنچ گئے. فرعون کے قصر میں پہنچ کر موسیٰ کو کیا کہنے کا حکم تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرم آواز میں، ہلکا، آرام سے، پیار سے کس سے بات کرنی ہے؟ فرعون طاغی سے. وہ فرعون جو معصیتگر ہے، جو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، اس سے بات پیار سے کرنی ہے. بس ہم میں سے بھی جو بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کسی کو دعوت حق کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پہلا میسج کیا ہوا؟ پیار سے، پیار سے، محبت سے. بزرگوں کے لیے، بچوں کو. یہ تو وہ فرعون کے زمانے کے لوگ تھے. آج کا انسان بہت تبدیل ہو گیا ہے. آپ کی جو نسل ہے، جو بڑے ہم جیسے لوگ ہیں، ہماری نسل پھر بھی ڈنڈے کی بات مان لیتی تھی، سختی مان لیتی تھی. آج کل کی نسل سختی ماننے والی نہیں ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بہت زیادہ پیار ملتا ہے. کاذب پیار ہے، جھوٹا پیار ہے، حقیقی پیار نہیں ملتا انہیں. انہیں دشمنوں کی طرف سے بہت کاذب پیار مل رہا ہوتا ہے. ہم سختی کرتے ہیں تو یہ فوراً ہم سے ہٹ کر دشمنوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں
اپنی آنے والی نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآنی روش تبلیغ کو اپنانا ہے. ہم نے پیار سے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. وہ جتنا بھی کیوں نہ بگڑ گیا ہو فرعون سے زیادہ بگڑا ہوا نہیں ہے. پیار سے بات کرو. آئیں جی سورہ دخان میں آتا ہے وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ أَنْ لَا تَعْلَوْا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں آیا ہوں، اللہ کا رسول آیا ہوں، اور آ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عباد اللہ بنی اسرائیل ان کو میرے حوالے کر دو. میں رسول امین ہوں. اللہ کے سامنے گستاخی نہ کرو، سرپیچی نہ کرو، توحید کو مان لو. اگر مان لو گے تو میں تمہیں یہ سلطنت دوں گا. یہ سلطان مبین تمہارے ہی پاس رہے گی. تم سے تمہاری سلطنت چھیننے کے لیے نہیں آیا. سلطنت تمہارے پاس رہے گی. سلطنت کرو، بادشاہت کرو، سب کچھ کرو، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ، عبودیت خدا میں. سورہ اعراف وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اپنا بھی تعارف کرا رہے ہیں اور رب کا بھی تعارف کرا رہے ہیں. میں رسول رب عالمین ہوں. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق. اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ حق بات کرتا ہے، حق کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کرتا. قد جئتکم ببینۃ. میں نشانی لے کے آیا ہوں، آیات الہی لے کے آیا ہوں، معجزہ لے کے آیا ہوں. میں معجزہ دکھاؤں گا تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ان پر ظلم ختم کر دو. سورہ طٰہٰ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ. یہ دونوں آئے. کون دونوں آئے؟ موسیٰ اور ہارون. اور دونوں نے کہا ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. ان پر عذاب مت کرو. وَقَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ. تیرا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے. اپنے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے آیت، نشانی، معجزہ لے کر آیا ہوں. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. اور ہدایت کی اتباع کرنے والوں پر سلام، سلامتی ہو. اچھا، یہ 3 آیتیں. ان 3 آیتوں میں جو تبلیغ کی روش ہے، پہلی روش یہ ہے کوئی منفی بات نہیں ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے اتنے بچوں کو مارا، تم نے اتنا ظلم کیا، تم بدبخت ہو، تم کیا ہو. کوئی پرانی باتوں کو سب کو چھوڑ دو. ابھی جس حالت میں ہے اس کو آگے ٹھیک کرنے کی فکر کرو. ہم اب دوبارہ، میں پیرنٹ سے اور زیادہ اپنی ماؤں سے، ہماری مائیں ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ ہمیشہ پچھلی کوئی داستان لے کے آتی ہیں کہ تم تو یہ کرتے ہو، تم تو یہ کرتے ہو، میں نے اتنا تم سے کہا ہے، کتنا میں نے سمجھایا ہے، کتنا میں نے سکھایا ہے، وہاں بھی یہ کیا، یہاں بھی یہ کیا. یہ بچہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ آپ کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتا. جب آپ منفی شروع کرتے ہیں اور تم نے کیا 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 تھا اور کہاں کہاں کیا تھا اور کیسے کیسے کیا تھا، اگلے کا ذہن بالکل آف ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ باتیں میں نے سننی ہی نہیں ہیں. جب وہ بات آپ کی سن ہی نہیں رہا تو آپ کی بات اثر کیسے کرے گی؟ تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں. پرانی باتوں کو بھول جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. اور اگر صحیح مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنا دل بالکل صاف رکھیں. اپنی اولاد کی نسبت بھی، اپنے باقی مومنین کی نسبت بھی دل کا صفحہ بالکل صاف. صفح معاف کر دو. معاف کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صف ہے، ایک عف ہے. صف کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفحہ بالکل صاف ہو جائے. عف کا مطلب یہ آپ کو یاد تو ہے اس نے مجھ سے برا کیا لیکن میں نے معاف کر دیا. صف کا مطلب یہ ہے کہ جو برا کیا تھا وہ مجھے بالکل یاد ہی نہیں ہے، مجھے صرف اس کی اچھائیاں یاد ہیں. وہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کا مرحلہ ہے. آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. دوسرے کو اچھا کرنا بعد کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں خود اچھا ہو جاؤں. موسیٰ بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے. جب مجھے ٹاسک ملا حضرت موسیٰ کو تو فرعون کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے اندر دیکھا سارا.
مجھے کیا کیا چاہیے؟ میں اپنے لیے دعا کروں، اپنے لیے شرح سر کی دعا کروں، اپنے لیے آسانی کی دعا کروں، اپنے لیے وزیر کی دعا کروں، اور اپنی ہمت کو بڑھاؤں، اور پھر وہ کام کرنے کے لیے جاؤں۔ معاف کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ معاف نہ کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، معاف کریں گے تو اپنا بہت کچھ سنوار لیں گے۔ برے خوشنود امام زمان علیہ السلام بولے ترس صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ یہ میں روز بھول کے آتا تھا، آج شاہانی نے ہمیں زبردستی یہ کتاب پکڑا دی ہے، اور آپ نے دوبارہ یہاں یاد دلایا۔ البتہ یہ وہ کتاب نہیں جسے میں نے نشان لگائے تھے، لیکن میں نکال لوں گا انشاءاللہ، اور کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ابھی اس بات کو کہیں ذرا کسی تک پہنچا دیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ دوسری روش حضرت موسیٰ کی، ہم نے 3 آیتیں پیش کی، اس میں جو ہمیں ملتی ہے، یہاں پر ترغیب نہیں ہے، ترغیب ہے، ڈرانا نہیں ہے، بلکہ لالچ کہیں یا اس کو اچھا مستقبل دکھانا۔ اس سے کیا کہا کہ آتیکم بسلطان مبین، ٹھیک ہے نا، تو اب سلطان رہے گا، ٹھیک، اپنا کرو، سب کچھ کرو۔ آپ بھی اگر کوئی بچہ ایسا ہے، اور ایک بات اور ذرا یاد رکھیے گا کہ آپ اگر بچے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو کوئی خاص چیزیں ہیں، بچے کی ایک طرف تھوڑی دلچسپی زیادہ ہے، فرض کریں وہ لمبے بال رکھتا ہے، آپ کو لمبے بال پسند نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں وہ بال تھوڑے انسانوں جیسے رکھے۔ آج کل تو خیر فیشن لمبے بالوں کا ویسے ہی نہیں رہا، اور آپ چاہتے ہیں داڑھی رکھے، داڑھی کا فیشن ویسے ہی آ گیا ہے، تو آپ لوگوں کے کام بڑے آسان ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ آپ اگر چاہتے ہیں، آپ سیدھا جا کے اس کو نہ کہ تم لمبے بال نہ رکھو، تم فلان پتہ نہیں کس کافر کی طرح لگتے ہو، کیا لگتے ہو، اس کو ذرا مومن ہونے کے اثرات بتائیں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہوگی، تم اگر سیرت علی اکبر پر چلو گے تو تمہاری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، تمہیں جو مشکلات آئیں گی تم ذرا نہیں گھبراؤ گے، تم علی اکبر کی طرح ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر پاؤ گے، تم کامیاب ہوگے۔ اگر یہ سمجھ گیا تو باقی خود بخود چھوڑ دے گا، باقی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تم غلط ہو، تم نے جو کیا اس کا کیا تمہیں انجام ہوگا، کہا نہیں، اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو تم اب اپنی سلطنت کو جاری و ساری رکھ سکو گے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کہا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی، جنگ کی بات ہے ہی نہیں، میں سلامتی کی بات کر رہا ہوں، میں پیس کی بات کر رہا ہوں، میں امن کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ ہدایت کو ماننا پڑے گا، اگر ہدایت پر نہ ہوگے تو تم سے میری جنگ ہوگی، مطلب تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کو یہ کہیں کہ میں تم سے لڑوں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بھئی تم مومن ہو جاؤ، میں تم سے پیار کروں گا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا، اگر مومن نہ ہوئے تو میں تم سے پیار نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا ابھی ذرا دیکھ لیجئے، فرعون کی بادشاہت ہے، وہ انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور موسیٰ اور ہارون دو بیچارے فقیر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ آئے ہیں، وہ آ کے موسیٰ کو فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی پوری مملکت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے تھا، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جس نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہو، اس کے لیے 2 آدمیوں کو قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو کیوں اس نے قتل نہیں کیا؟ سوال بنتا ہے۔ فرعون نے فوراً کیوں نہیں حکم دے دیا ان دونوں کو پکڑو اور پھانسی چڑھا، ختم، بات ہی ساری ختم ہو گئی۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو جو ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب میں یہ تھا کہ حضرت ہارون بنی اسرائیل کے بڑے تھے، اور بنی اسرائیل بھی بہت بڑی تعداد میں تھی، اور وہاں پہ وہ ہارون کے اتباع میں تھے، ایک۔ دوسرا، جو معجزات حضرت موسیٰ نے اس محل میں پیش کیے، ابھی ہم نے وہ پیش نہیں کیا، ٹھیک، وہ جو معجزات ملے اور اس کا ذکر آیا کہ میں آیات لے کے آیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہ آیات ڈسپلے بھی کی، ہاتھ بھی دکھایا، اژدہا بھی دکھایا۔ یہ جب خارق العادہ معجزات کو اس دربار میں تمام لوگوں نے دیکھ لیا، تو اب یہ بات محل کی 4 دیواری کے اندر رہنے والی نہیں تھی، اس بات نے باہر نکلنا تھا کہ یہ 2 آئے تھے اور ان کے پاس معجزات تھے،
فرعون نہیں چاہتا تھا کہ بات باہر چلی جائے اور یہ ثابت ہو کہ وہ حق پر نہیں تھا، اس لیے اس نے قتل کر دیا. ایک دوسرا سبب غیبی کیا ہے؟ خدا نے نہیں چاہا. خدا نے چاہا کہ موسیٰ اور ہارون کی حفاظت ہو. اگر خدا چاہے تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال. یہاں تک تو ہم کر چکے تھے. دونوں نے کیا کہا موسیٰ اور ہارون نے؟ ربنا اننا نخاف. ہمیں ڈر لگتا ہے، انسان ہے، بشر ہے. فرعون کے پاس جانا معمولی انسان تو نہیں ہے. ان یفرط علینا او یطغى. وہ اگر ہمیں مار دے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جا کے اس کو نرم انداز میں دعوت دے دیں اور اسے کہیں تم باطل ہو، تم رب نہیں ہو، رب العالمین ہے، ہم اس کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دو، وہ تو ہمیں مارے گا. قال لا تخافا. تم دونوں مت ڈرو. اننی معکما. میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا. میں سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. تم جب طاغوت کے مقابلے میں جاؤ تو یہ نہ سمجھنا تم اکیلے جا رہے ہو. اگر تم راہ حسین میں نکلے ہو، عاشورہ کے لیے نکلے ہو، تم اکیلے نہیں ہو. ان اللہ معکم. اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ آپ کی حفاظت بھی کر رہا ہے. کسی سے نہ ڈرو. یہ ہمارے لیے بھی ہے. کہیں بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی کسی طاغوت سے، کسی غیر اللہ سے نہ ڈرو اگر اللہ کے ساتھ جاؤ تو. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. صرف نہ ڈرنا نہیں ہے کہ تم نہ ڈرو، تمہیں کوئی وہاں کچھ نہیں کہے گا، تم جاؤ، تمہاری محبت ہم نے ان کے دل میں ڈال دی ہے. تمہاری محبت. اتنا کام کیا، شیعہ کافر در و دیوار بھر دیا، ملینز آف ڈالر اس پر خرچ کیا. آج بھی آپ کہیں بھی جاتے ہیں، جسے بھی پتہ چلتا ہے آپ شیعہ ہیں، آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ سے نفرت نہیں کرتا. اتنے پروپیگنڈے کے بعد آپ سے بہت نفرت ہونی چاہیے تھی. ہم نے کہیں نفرت نہیں دیکھی، ہم نے ہر طرف سے محبت دیکھی ہے. یہ محبت ان کے دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ خدا نے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. تم خدا کے ساتھ تو ہو جاؤ. تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. واللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جو نئی نسل ہے ان کو پتہ نہ ہو کتنا خرچ ہوا، کتنا پروپیگنڈا ہوا، کتنا کہا گیا یہ کافر ہیں، کتنا ہمارے خلاف کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن کوئی نفرت نہیں پھیلی. کیوں؟ ایک تو جھوٹ تھا، دوسرا یہ کہ خدا آپ کے ساتھ تھا. خدا جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ حتیٰ آپ کو اگر مشکلات کے لہر دریا آپ کو بہا کر لے جائے اور آپ کو آپ کے دشمن کے گھر میں ڈال دے، دشمن کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب فرعون کے محل میں گئے، دعوت دی، یقیناً فرعون نے قبول نہیں کیا، فرعون نے قتل بھی نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر میدان سجے گا. یوم الزینہ، تم بھی آؤ ہم بھی آئیں گے، تم بھی اپنے جادوگروں کو لے کے آؤ ہم بھی آئیں گے. ہم تو دو ہی آئیں گے، تم جاؤ اپنے پورے مملکت مصر سے سارے جادوگروں کو جمع کر کے لے آؤ، وہاں مقابلہ ہوگا. اگر یہ جادو ہے تو تمہارے جادوگر جیت جائیں گے، اگر ہم اللہ کے نمائندے ہیں تو ہماری حقانیت ثابت ہو جائے گی. اب یہ کیوں مانے فرعون؟ فرعون اس بات کو کیوں مانے کہ اب میدان میں جا کے، ابھی تک تو محل میں بات ہوئی تھی، محل میں موسیٰ جیت گیا، اب میدان میں جا کر یہ مقابلہ ہو اور وہاں بھی موسیٰ جیت جائے، پھر کیا ہوگا؟ فرعون کیوں مانا؟ ایک تو وہی غیبی مدد ہے،
غیبی مدد میں دشمن سے وہ فیصلے کرواتے ہیں جس سے آپ کی نصرت ہوتی ہے. دشمن ایسے فیصلہ کرتا ہے کہ آپ جیتتے چلے جاتے ہیں. دوسرا، خود فرعون کے دربار میں مؤمن آل فرعون تھا، اس کا ذکر آئے گا ابھی. مؤمن آل فرعون تھا، فرعونی تھا، فرعون کا رشتہ دار تھا، اس کا وزیر تھا، لیکن مومن تھا اور حالت تقیہ میں تھا. اس مومن کے تقیہ کو قرآن نے بڑا سراہا ہے اگر ہم وہاں پہنچیں تو. بس تقیہ کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے. غلط کون ہے؟ جن کی وجہ سے تقیہ کیا جائے وہ غلط ہیں. فرعون کی وجہ سے مومن آل فرعون نے تقیہ کیا. غلطی پہ کون ہے؟ تقیہ کرنے والے یا وہ ظالم جن کی وجہ سے مومن کو تقیہ کرنا پڑتا ہے. آج کل کے ظالم ہمیں یہ کہتے ہیں یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، کتنے برے ہیں. در حقیقت وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. بھئی تمہاری وجہ سے تو یہ تقیہ کرتے ہیں. یہ حرف حق نہیں کہہ سکتے، حرف حق جو نہیں کہہ سکتے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے، تمہارے خوف کی وجہ سے، تمہارے جبر کی وجہ سے، تمہارے استبداد کی وجہ سے. یہاں پر بھی مومن آل فرعون تھا، حالت تقیہ میں تھا. وہاں قرآن نے نام نہیں لیا. قرآن نے کہا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے. تو اس نے پوچھا اپنے مستشارین سے، اپنے جو اس کے کیا کہتے ہیں آپ، مشاورین سے. ایک کہا قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین یاتوک بكل ساحر علیم. ان کو چھوڑ دو اور جادوگروں کو جمع کرو، مقابلہ کریں گے، ان کو ہم شکست دے دیں گے. ٹھیک ہو سکتا ہے یہ پہلے مشورہ ہوا ہو مومن آل فرعون اور موسیٰ میں. انہوں نے کہا بھائی اس کو ذرا اس لائن پہ لگانا، دربار سے نکال کے میدان میں لے کے آنا، وہاں اسے رسوا کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. بارہ دیگر صلوات. میدان سج گیا اور میدان کا زمان اور مکان طے ہو گیا کہ اس دن کون سا ہے؟ یوم الزینہ، وہ عید کا دن تھا، جو بھی ہے وہ بھی ہے. مکان کے فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. تب اس میں مفسرین نے کہا کہ ہم جہاں ہم ہیں وہاں ادھر آپ ہیں، درمیان کی ایک جگہ ہے نا، جیسے پنڈی اسلام آباد کے درمیان کی جگہ یہ ہے. ٹھیک، لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میدان ہونا چاہیے، اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، تاکہ سب کو سب نظر آتے رہیں، اور ایسے میدان میں یہ مقابلہ ہوگا. مقابلہ کس میں ہو رہا ہے؟ موسیٰ اور ہارون اور سارے مملکت کے جادوگر، یہ سارے آگے. یہ سب آگے کر کیا رہے ہیں؟ اب ان میں گفتگو ہے. پہلی گفتگو ہے فرعون اور جادوگروں میں. فرعون جادوگروں سے ڈائلاگ کر رہا ہے. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، فرعون سے کہا اننا لنا لاجر، اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کچھ ملے گا. ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیتے تو ہمیں کچھ ملے گا. مطلب کیا ہے؟ ہم پیسے کے لیے آئے ہیں، پیسے دو گے تو اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، نہیں تو تمہیں رب شب ہم نہیں مانتے، تمہاری جماعت کے بھی ہم نہیں ہیں. پیسے دو گے تو ہم تیرے لیے بولیں گے، پیسے نہیں دو گے تو ہم کسی اور کے لیے بولیں گے. ٹھیک، اس نے کیا کہا؟ انکم اذن لمن المقربین، میں اجر صرف نہیں دوں گا، میں تمہیں مقربین میں قرار دوں گا. جادوگروں کے لیے تقرب الی فرعون کیا ہے؟
قیمت ہے. تقرب الی فرعون بڑی بات ہے ان کے لیے. ہمارے لیے بھی تقرب الی حکمران، جو بھی حکمران ہیں اس سے اگر ہم نزدیک ہو جائیں تو ہم بڑے فخر کرتے ہیں. اور جو اصل سلطان ہے، جس کی بادشاہی زمین و آسمان پر ہے، اس کا تقرب اگر حاصل ہوتا ہو تو اس کے تقرب کے لیے تو ہمیں اپنا سب کچھ دے دینا چاہیے، لیکن اس کا تقرب مفت میں حاصل ہوتا ہے. اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ تم اس کے ہو گئے. ایک استغفر اللہ کہو، تمام گناہ گئے. 2 قدم صرف اس تک پہنچنے کے لیے. پہلا قدم اپنے گناہوں پہ رکھو، دوسرا قدم بارگاہ الہی میں ہے. تقرب اللہ آسان، مفت، مہیا سب کے لیے. جو بھی جتنا بھی دماغ رکھتا ہے، جتنا بھی مال رکھتا ہے، جتنی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جیسا بھی ہے، خدا سب کو قبول کرتا ہے. تم میرے مقرب بن سکتے ہو. یہ سارے داستان اس لیے سنا رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی جگہ پہ بڑی بڑی غلطیاں کر کے ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. خالی ہاتھ موسیٰ ہے، اسے سب کچھ مل گیا اس لیے کہ وہ میرا ہو گیا. موسیٰ اور جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، خدا پر جھوٹ مت باندھنا. ویلکم، یہ فرعون سے نہیں کہا ایسا کچھ، ان سے کہا کہ تم اگر خدا سے جھوٹ باندھو. ایک دفعہ یہ کہ وہ آگے کہیں ہم یہ کوئی ٹرک دکھا رہے ہیں، ٹرک ہے ہمارا. جیسے آج کل جتنے میجیشنس ہیں سب کو پتہ ہے یہ ٹرکس ہیں، ان میں کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی خدائی طاقت نہیں ہے. اگر تم اپنے جادو کا مظاہرہ کر کے اس کو رب کی طرف منتسب کرو اور کہو یہ رب کی طرف سے ہے تو یہ کیا ہے؟ افتراء ہے. وقد خاب من افترا، وہ پھر بہت خسارے میں، بہت خسران میں. یہ وارننگ دے دی حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو. اب جادوگر آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فتنازعوا امرهم بینہم، جادوگر آپس میں لڑ پڑے، ان میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہیں موسیٰ ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کو ہراؤ اور مقرب فرعون بن جاؤ. کچھ کہیں نہیں، یہ اللہ کا رسول لگتا ہے، اس کی بات پر ایمان لانا چاہیے. وہ اسر النجوا، لیکن انہوں نے وہ باتیں سرگوشی میں کی، نہیں چاہتے تھے فرعون اور فرعونیوں کو پتہ چلے. ٹھیک، ان میں یہ باتیں ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میدان سجا. میدان سجنے کے بعد انہوں نے رسیاں پھینکی. رسیاں پھینکنے کے بعد وہ رسیاں سانپ ہو گئی. کیسے ہوئی؟ جادو تھا. جادو کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جادو نہیں تھا. تو وہ کیا تھا؟ قرآن کہتا کہ ان کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں ایسا لگا. ابھی آپ یوٹیوب میں ڈالیں اگر کہ فرعون کا میجک کیا تھا، فرعونیوں کا، تو وہ آ جائے گا آپ کو بھی وہ کیمیکل ریئیکشن ہے، وہ بتا دیں گے فلان چیز کو اگر تھوڑی سی ہیٹ دے دیں تو وہ سانپ نما بن جاتا ہے، سانپ بنتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ سارے سانپ بن گئے اور چل رہے ہیں. ٹھیک، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جادو، یہ جیسے قرآن بھی کہہ رہا ہے، جادو کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹرک ہے. ٹھیک ہے نا، آنکھوں کا دھوکہ ہے. اور آج تو یہ بالکل سائنس بن کے سب کو معلوم ہے یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے. ٹھیک، لیکن اگر آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھیں، وہاں ام المؤمنین سے روایت ہے کہ رسول خدا پر جادو ہو گیا تھا. موسیٰ پہ جادو نہیں ہو سکتا، داغے پر جادو نہیں ہو سکتا. یعنی ان سہارا نے، جو کہ اس وقت جادو بہت عروج پر تھا، انہوں نے جو رسیوں پہ جادو کیا تھا وہ جادو نہیں تھا. قرآن یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جادو نہیں تھا. اور ہمارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا پر جادو ہو گیا تھا. انہیں جو چیزیں نظر آتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، جو وہ سوچتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا. نعوذ باللہ. ہم اس کو مسترد کرتے، نہیں مانتے. اس قسم کی تمام روایت کو ہم نہیں مانتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات.
جو میرا وعدہ تھا آپ سے، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، علی کی امامت اس کتاب میں ثابت ہوئی ہے، نہ حدیث منزلت ہم پڑھ کے آئے ہیں اس سے استدلال کیا ہے، نہ حدیث غدیر سے، نہ آئے مباہلہ سے، نہ آئے اکمال دین سے، اور باقی تمام احادیث سے، نہ حدیث ثقلین سے۔ ان تمام نصوص قرآنی و حدیثی کو چھوڑ کر ثابت کیا گیا ہے کہ علی امام۔ کتنا بڑا جگر چاہیے کسی شخص کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنے تمام دلائل چھوڑ کر، پہاڑ جیسے دلائل چھوڑ کر، قرآن و سنت کے دلائل چھوڑ کر اپنے امام کو امام ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ، نعرہ حیدری۔ اس میں پھر احادیث لے کے چلتے ہیں، اور ان احادیث کے سارے حوالے موجود ہیں۔ یہ کتاب اگر میں اس کو جو میں نے خلاصہ کیا ہوا تھا وہ میرے پاس آتی تو میں آپ کو 5-10 منٹ میں پوری کتاب سنا دیتا، ابھی میں آدھی کتاب سناتا ہوں آپ کو۔ اس میں وہ چیز لی گئی ہے کہ رسول کی نسبت علی کو، رسول خدا جو علی کو توجہ دیتے تھے، اگر صرف اس کو لے لیا جائے، جب پیدا ہوئے تو اپنی زبان چسائی، جب تھوڑے بڑے ہوئے تو لقمے چبا چبا کر کھلایا، اس کے بعد ہر روز علی کے لیے ایک علم اخلاق کا نصب کرتے تھے، یرفع لی کل یوم علما من اخلاقہ، اور پھر کہتے تھے اس کی تربیت کرو، اور ہر روز رات کو اور صبح، دن میں ایک دفعہ، رات میں ایک دفعہ علی کی تربیت کے لیے الگ سیشنز ہوتے تھے۔ اور الگ سیشن کیسے ہوتے تھے کہ یا آپ علی کے گھر تشریف لاتے تھے یا امیر المومنین رسول خدا کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ جب علی رسول خدا کے گھر آتے تھے تو امہات المؤمنین کو نکال دیا جاتا تھا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، محرم اسرار الہی نہیں ہیں، اور علی اور رسول کے درمیان وہ محفل ہوتی تھی، اور جب علی نبی علی کے گھر تشریف لاتے تو اس محفل اسرار الہی میں جناب سیدہ بھی ہوتی اور حسنین بھی ہوتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فضیلت جس کا امیر المؤمنین نے کہا کہ یہ فضیلت صرف مجھے حاصل ہے، ہر روز فجر کے وقت پہلا دیدار علی رسول کا کرتے تھے، رسول علی کا کرتے تھے، اور پھر ان تمام میں دن میں 3 دفعہ ہو گئے، تمام ان سیشنز میں نہ جانے کتنے ابواب تعلیم ہوئے، اور ہر باب ایسا تھا کہ اس باب سے 1000 باب کھلتے تھے۔ جس شخص کی، ابھی میں بہت تھوڑا سا نقل کیا، سارا نہیں جا رہا میں، جس شخص کی تربیت کا اتنا اہتمام ہو، اتنا اہتمام کہ جب سب ہوں تب بھی مخاطب وہی ہو، جب سب نہ ہوں تب بھی اس کو بلا کر پوچھا جائے، اور پھر ارشاد فرمایا امیر المومنین نے، جب میں سوال کرتا تھا تو مجھے جواب ملتا تھا، جب میں خاموش ہوتا تھا پھر بھی مجھے عطا ہوتی تھی۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی دعا اپنے لیے نہیں مانگی ہے جس میں میں نے علی کو شریک نہ کیا ہو، جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے وہ کچھ میں نے علی کے لیے مانگا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک طویل احادیث کی فہرست ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سارے وہ احادیث ہیں جس میں سے کچھ عناوین میں نے نقل کر دی ہیں۔ یہ وہ نصوص نہیں ہیں جس میں امامت ثابت ہوتی ہے، یہ وہ نصوص ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ وہ شخصیت ہے، اور رسول ایک ایسی شخصیت کو بنا رہے ہیں جس کی نظیر اس عالم کون و مکان میں نہیں ہے، اور وہ رسول جو پوری امت کے لیے آیا تھا اور امت کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، وہ تبلیغ چھوڑ کر تعلیم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تبلیغ چھوڑ کر تعلیم دے رہا ہے۔ تبلیغ میں مشرکین آڑے آتے تھے، تعلیم میں حاسدین آڑے آتے تھے، حاسدین سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے ان حاسدین کو مزید چڑھانے کے لیے جہاں بھی علی ہوتے، اصحاب ہوتے، رسالت مآب جا کر علی کے کان میں نجوا کرتے، سرگوشی کرتے، اور جب باقی چڑھتے اور کہتے آپ اتنی طویل سرگوشی کیوں کرتے ہیں، کہتے میں نے کب سرگوشی کی، علی کے کان میں تو اللہ نے سرگوشی کی ہے۔
صل علی محمد و آل علی تو بہت بلند ہے، تم عباس جیسا کوئی لا کر دکھا دو. جو فضیلت عباس کی ہے اس فضیلت میں کوئی ثانی لا کر دکھاؤ. ان لعمی العباس منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء. کوئی اس بات کو اگر سمجھ لے، جانتے ہو جمیع الشہداء میں کون ہیں؟ سارے شہداء رش کھائیں گے منزلت عباس کو دیکھ کر. کون ہیں سارے شہداء میں؟ حمزہ بھی ہیں اور جعفر بھی ہیں. جمیع الشہداء میں حمزہ کون ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولہ. اسد اللہ کا معنی جانتے ہو؟ یعنی جو مظہر غضب الہی ہو اسے اسد اللہ کہتے ہیں. حمزہ اسد اللہ، اور وہ بھی مقام عباس کو دیکھ کے رشک کریں. جعفر طیار ذوالجناحین، جن کے 2 پر ہیں، اور جب عباس کی طرح ہی شہید ہوئے ہیں. جب غزوے میں جعفر لڑ رہے تھے، مدینہ میں رسول منبر پر تھے اور مصائب پڑھ رہے تھے. لقد قطع یمین جعفر، جعفر کا دایاں ہاتھ کٹ گیا. اور پھر گریہ فرمایا، اصحاب نے بھی گریہ کیا، رسول نے بھی گریہ کیا. لقد قطع یسار جعفر، بایاں شانہ بھی کٹ گیا. پھر خبر سنائی کہ جعفر کو 2 پر عطا ہوئے، لیکن یہ جعفر کے پر اور ہیں، عباس کے پر اور ہیں. عباس کو جو 2 پر عطا ہوئے ہیں، تمام عالم امکان اس پروں کے نیچے ہے. ان لعمی العباس منزلۃ. آخری منزل اگر پتہ چل جائے باقی کی ضرورت ہی نہیں ہے. عباس کی اگر منزلت جاننا چاہتے ہو، عباس کے 2 عالم ہیں، عالم اسلاب اور عالم تراب. عالم تراب یعنی انسان جس تراب سے بنتا ہے، جس کھانے پینے سے ہی انسان بنتا ہے، اس کا باپ کھاتا پیتا ہے، اس سے اس کا وجود آتا ہے. عباس ان لقموں سے بنا ہے جسے علی ابن ابی طالب کھایا کرتے تھے. مطعم و مشرب علی کا معنی اگر سمجھو، وہ علی جو خود بائے بسم اللہ ہے، وہ علی ہر لقمے کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اس پر پھونک کر، اسے نور بنا کر کھاتا تھا. اور عالم ارحام، ان ارحام میں جن ارحام میں حسنین آئے ہیں، ائمہ، نور ائمہ جن اسلاف میں رہا ہے، ان اسلاف میں حضرت عباس ہیں. اور اصل فضیلت عباس کی اطاعت ہے، مولا کی اطاعت. عباس شجاع ہیں لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے. عباس خیمے لگاؤ، عباس پانی لے کر آؤ. عباس نے کبھی نہیں کہا مولا یہ تو میرا کام نہیں ہے خیمے لگانا، میرا کام پانی لانا نہیں ہے. عباس نے ہمیشہ، عباس کی آرزو رہی تھی تلوار کے لیے. جب امام حسن مجتبیٰ کو دفن نہیں ہونے دیا گیا، وہاں عباس نے تلوار پر ہاتھ رکھا تو حسین نے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہا ان لہذا السیف لیوم آخر، یہ تلوار کسی اور دن کے لیے ہے، ابھی تم تلوار نہیں اٹھا سکتے. عباس نے کربلا کا انتظار کیا، عاشورہ کا انتظار کیا. اب عاشور بپا ہو گئی ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، اور عباس مطیع ہیں. عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ حامو عن سیدکم، اپنے سید، اپنے آقا کی حمایت کرو، اپنی جان قربان کر دو. عباس کے سامنے اس کا ایک ایک بھائی شہید ہوتا رہا. عباس نے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ اجازت نہیں تھی. جب آخری بھائی عثمان شہید ہوا تو اس ظالم نے، اس قاتل نے عباس کے سامنے عثمان کا سر تن سے جدا کیا. لیکن عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، اجرکم علی اللہ. لیکن ایک بھائی اور اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے. عباس نہ تھے، اگر ہوتے تو یقیناً برداشت نہ کر سکتے، لیکن زینب
دیکھ رہی ہے. جب بھائی کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا ابھی بھائی کی جان باقی تھی. حسین مڑ مڑ کر خیام کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن ظالموں نے سر تن سے جدا کیا. زینب سے برداشت نہ ہو سکا. اس طرح نامحرموں کے مجمع میں آئی کہ رسول خدا کو پکارا, وا محمدا ھذا حسینک مذبوح. اجرکم علی اللہ. عباس آپ برداشت نہ کر سکتے, زینب نے برداشت کیا. زینب نے گلہ کیا. رسول خدا نے سنا کیسے زینب کی آنکھوں کے سامنے پشت گردن سے. اجرکم علی اللہ. عباس بار بار اجازت مانگتے ہیں. حسین کہتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے, تو نہ رہے گا تو لشکر باقی نہ رہے گا. ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے. عباس دائیں دیکھتے ہیں, عباس بائیں دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں مولا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمبردار ہوں. اتنے میں خیموں سے العطش کی صدائیں آئیں. امام نے فرمایا عباس بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو. عباس نے سقائے سکینہ نے مشک سکینہ لیا, سوئے القمہ چلے. عباس کو آتے دیکھ کر 40,000 کا لشکر چھٹ گیا. عباس نہر القمہ میں اترتے ہیں, پانی کو اپنے چلو میں لیتے ہیں. حسین کی پیاس یاد آتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, عباس تو پانی پیے لیکن حسین پیاسا ہو. یہ لعین جو عباس سے ڈر کر چھٹ گئے تھے اب عباس واپس آ رہے ہیں. انہوں نے مختلف کمین گاہوں میں اپنے آپ کو چھپایا. ایک لعین نے پشت درخت سے ایسا وار کیا عباس کا دایاں بازو شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا ان قطعتم یمینی واللہ احامی عن دینی عن امام صادق الامین. تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو کیا ہوا, میں یہ مشکیزہ پہنچا کر رہوں گا. بائیں ہاتھ میں تلوار لی, جہاد کرتے گئے, بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا. مشکیزہ دھندان میں لیا, سوئے خیام چلتے رہے. ایک تیر مشکیزے پر لگا, عباس کی جان نکل گئی. عباس نے گھوڑا روک لیا. اب کس طرح سوئے خیام جائیں بغیر پانی کے, سکینہ کو کیا جواب. اجرکم علی اللہ. رونے میں تکلف نہ کیجئے گا, بس آخری کلمات ہیں. عباس نے اپنا گھوڑا روک لیا. جب بہادر کے شانے کٹے ہوں تو بزدل سامنے آ جاتے ہیں. کوئی تیر مارتا تھا, کوئی گرز مارتا تھا, کوئی تلوار سے حملہ کرتا. اتنا مارا عباس کی زرہ ٹوٹ گئی. عباس کا سینہ منکشف ہوا. کربلا میں ایک مقام آیا, جب حسین کا سینہ منکشف ہوا حرملہ نے تیر سے شعبہ جوڑا, قلب حسین پر لگا. اس لعین حرملہ نے جب قلب عباس کو دیکھا تیر سے شعبہ چلا. عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے. جس کا بدن تیروں سے بھرا ہو, جس کے ہاتھ قلم ہو گئے ہوں, اگر وہ گھوڑے سے نیچے آئے تو کیسے آئے. فاطمہ زہرا لہد چھوڑ کر آئی اور پکارا اے خدا میرے بیٹے کی خیر.
جب عباس نے زہرا سے اپنے آپ کو بیٹا کہتے سنا، اپنی زندگی میں پہلی بار حسین کو بھائی کہہ کر پکارا، اخی ادرک اخاک، بھائیا بھائی کی مدد کو آئیے، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں مخیم کہاں ہے، عباس کی بارگاہ کہاں ہے۔ عباس نے پکارا، حسین کو آنے میں بڑی دیر لگ گئی، لعینوں کے سامنے علی کا شیر دل بیٹا جو علی سے کینہ تھا، سارا کینہ عباس پر اتارا۔ کسی نے لباس تاراج کیا، کسی نے انگوٹھی اتاری، کاش یہی ختم ہوا ہوتا، مقتل میں اگر نہ ہوتا میں نہ پڑھتا فَقَطَعُوا رِجْلَيْهِ، دو ہاتھ تو پہلے ہی شہید تھے، آنکھ میں بھی تیر پیوستہ، سینے میں بھی تیر پیوستہ، ظالموں نے عباس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے۔ خدا آپ کو طاقت دے، بس اگر محرم کے یہ ایام نہ ہوتے میں کبھی یہ مصائب نہ پڑھتا۔ حسین تشریف لائے، آپ سن نہیں سک رہے، حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں پاؤں پڑا ہے، کہیں عباس پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، حسین تشریف لائے، عباس کا سر اپنے دامن میں رکھا، کہا مولا آپ کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ امام نے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، عباس نے چہرہ انور کی زیارت کی، اپنا سر دامن حسین سے جھٹک کر زمین پر رکھ دیا، کہا مولا عباس کی وفا یہ برداشت نہیں کر سکتی، وقت آخر میرا سر آپ کے دامن میں ہو، آپ کا سر کربلا کی زمین پر ہو۔ اجرکم اللہ۔ امام نے عباس کو اٹھانا چاہا، عباس نے کہا پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے یہی رہنے دیجئے، میری لاش بھی خیام میں لے کر نہ جائیں۔ عباس کو چھوڑا، حسین نے اٹھنا چاہا، جس نے اپنا بھائی اس طرح دیکھا ہو وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ جب نہ اٹھ سکے تو فرمایا الآن انکسر الظہری، علم عباس کو اٹھایا، خیام کی طرف گئے، سکینہ آگے آئی، چچا آئے ہیں، پانی آیا ہے، دیکھا علم ہے، علمدار نہیں ہے، کہا بابا پانی نہیں چاہیے، چچا کو بلائیے۔